بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی۔ مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آکل است۔ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اہل عقل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں۔ اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد، کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اور کسی تجلی کے وفور سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں، تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے، لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو دو دن گزر گئے۔ پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں، اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مشہور مجاذیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن اصل میں تو عقل مند یہ ہیں۔ تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی، تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو، اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں۔ تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ بہلول بھی اسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنو ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیا، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا۔ داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا، شام کو اپنے محل میں پہنچے۔ بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا ہے۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے،
وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, فقیر ہے, 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا, پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے, کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا, جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا, پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا, آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں, جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. اچھا چلو, جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ. تو وہاں بہلول ملے. بہلول ایک مجذوب تھے, تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں. تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی, اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے, بہلول دیوانہ. لیکن سعدی بولے کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں, خلق مجنو نندو مجنو عاقل است, کا اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں. تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا. کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں. تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں, ہاتھ دھوئے جائیں, بسم اللہ شریف پڑھی جائے, چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے. تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے. اور اپنا کپڑا اٹھایا, جھاڑا اور ایک جانب چل دیا. شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ, یہ تو دیوانہ شخص ہے. تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے. تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا. کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں, آپ کو ملنے آیا ہوں. تو آپ نے پھر ایک سوال کیا, گفتگو لمبی ہو جائے. تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن جھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں, تو تم نے یہ بتایا تھا. کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے. تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو. باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے, کہا یہ باتیں بات کی ہے. سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو, لقمہ طاہر ہو, لقمہ پاکیزہ ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے. تو میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سختی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ, حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار, یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں. تو وہاں بچے کھیل رہے تھے. تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے. تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بہلول دانا کا مزار تھا, باہر لگا ہوا تھا بورڈ. تو شکستہ سا مزار تھا, ہم اندر داخل ہو گئے. تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا. میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں. آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے. اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے, میں نے کہا دیکھو کو جو ہوتے ہیں نا مجذوب, بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے. تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ
اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے، تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا، جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ کہا پوچھئے۔ کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے، مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا، لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا۔ کہا بات تو سادہ سی ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا، درخواست لکھ کے لے جاتا، پھر جمع ہوتی، پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا، 6 ماہ بعد، سال بعد۔ اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جائے۔